مشہور یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے قتل کرایا تھا، یعنی عبید اللہ بن زیاد کو اس کا حکم یزید ہی نے دیا تھا، مگر کسی روایت میں یہ صراحت نکلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سانحہ کربلا اور یزید کا کردار۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہذا اس ویڈیو کو اسکپ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا ہو۔ ثابت شدہ بات اتنی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے اختیار پر یہ ستم اٹھایا تھا۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، اہل نقل کا اتفاق ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ ابن صلاح فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اس جنگ کا حکم، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنی، عبید اللہ بن زیاد حاکم عراق نے دیا تھا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یزید کو سانحہ کربلا سے بری ذمہ اور لا تعلق سمجھ لیا جائے۔ اگر مقتولین کربلا کا مقدمہ دنیا کی کسی عدالت میں پیش ہوتا تو یقیناً عدم ثبوت کی بنا پر یزید بری ہو جاتا، مگر اخلاقی اور عرفی لحاظ سے عوام کی عدالت میں اس کا بری ذمہ ہونا ناممکن تھا، اور آخرت کی عدالت کا فیصلہ اللہ کے علم میں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرانا نہیں چاہتا تھا، تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ عقل سے بالکل بیگانہ تھا، کیونکہ اس پورے قضیے میں اس کی حکمت عملی بالکل غلط رہی۔ اگر وہ عبید اللہ بن زیاد کو صاف الفاظ میں اتنی ہی ہدایت کر دیتا کہ بنو ہاشم کو عزت و احترام سے دمشق بھیج دیا جائے، تو ہرگز یہ سانحہ رونما نہ ہوتا۔ عبید اللہ بن زیاد حکومت کا پکا وفادار تھا، وہ جان بوجھ کر یزید کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک حکمران کو ملک میں ہونے والے ہر اچھے برے کا ذمہ دار مانا جاتا ہے، اگرچہ قانونی لحاظ کسی گلی محلے میں ہونے والے قتل کے بدلے حکمران کو پھانسی دی جاتی ہے، نہ کسی کی نمازوں اور نفلوں کا ثواب حکمرانوں کو ملتا ہے۔ مگر جب لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو لٹتی ہے تو وہ حکمران ہی کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اور اس الزام تراشی میں وہ بالکل برحق ہوتے ہیں۔ باضمیر اور درد مند حکمران بھی ایسے ہیں، ایسے میں خود کو ضمیر کی عدالت میں مجرم تصور کرتے ہیں اور فکر آخرت سے کام جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے اونٹ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا وبال میرے سر پر ہوگا۔ یزید اس سانحے کے وقت حکومت کے مقتدرین عہدے پر تھا، مسلمانوں نے اسے ہدف تنقید بنانا ہی تھا، اور وہ اس میں حق بجانب تھے، خاص طور پر اس لیے کہ یزید نے اس سانحے پر بس اظہار غم نہیں کیا، عبید اللہ بن زیاد کو اور کوفہ کے حکام کو پیٹھ پیچھے برا بھلا کہنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ بالفرض مان لیا جائے کہ عبید اللہ بن زیاد جیسے اعلیٰ افسر پر فرد جرم اس لیے عائد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے دور پر ایک سرکاری آپریشن میں مصروف تھا اور ایک بغاوت کو کچل رہا تھا، اور اس بات سے قطع نظر کر لیا جائے کہ معاملہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے، تب بھی یہ سوال باقی رہے گا، باغیوں کے ساتھ سلوک کے جو شرعی اصول و ضوابط ہیں، سرکاری افسران اور فوج نے کیا، اس کا کوئی لحاظ کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھوتے پر آمادہ تھے، اور ان کا موقف سن کر خود ان بھی افسر حرب بن یزید پکار کر کہہ رہا تھا کہ اگر ایسی پیشکش کفار کو بھی کریں تو انہیں امان دینا واجب ہے، مگر اس کے باوجود انہیں ایسے بدترین سلوک کا نشانہ بنایا گیا جو کفار سے بھی روا نہیں۔ بس میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ یقیناً وہ کھلا ظلم و ستم تھا، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایسے ظلم کے مرتکب کو سرزنش کے طور پر کم از کم معطل تو کیا جا سکتا تھا، تاکہ مظلوم کے ورثاء اور صدمے سے بے حال عوام کو کچھ تسلی ہو جاتی، مگر افسوس کہ یزید نے اتنا بھی نہ کیا۔ بس اس تساہل کی وجہ سے لوگوں میں یزید کے خلاف جتنی بھی نفرت پھیلتی کم تھی، کیونکہ اس کا مطلب عام لوگ یہی لے سکتے تھے کہ وہ قتل حسین پر راضی ہے۔ اسی وجہ سے عالم اسلام میں بنو انبیاء کے خلاف نفرت پھیلی اور لوگ بار بار ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ خود یزید کو اس غلطی کا نتیجہ ایسی بدنامی کی صورت میں بھگتنا پڑا جس سے نجات ممکن نہ تھی۔